السلام علیکم، میرا نام ہے حمزہ سلطان اور میں ہوں بزنس ڈیولپمنٹ ایسوسیٹ ارد انٹرنیشنل. دا بیسٹ انویسٹمنٹ آن لینڈ از لینڈ، اور سلور سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے اپرچونیٹی ٹو انویسٹ ان یور بیٹر فیوچر. آج میرے ساتھ موجود ہیں سلور سٹی کے سی ای او محمد اقبال صاحب. آج ہم ان سے جانیں گے سلور سٹی سے متعلق آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر میرا فرسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کو خود اس ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور کیا کیا آپ کی ایکسپرٹیز ہیں؟ ویسے تو میں تقریباً 30 سال سے پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہی کام کر رہا ہوں، لیکن ریگولر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ریگولرلی مجھے 12 سے 13 سال ہو گئے ہیں پراپر اس فیلڈ میں آئے ہوئے. تو الحمدللہ میرے لیے اب کوئی پرابلم نہیں ہے. ایکسپرٹیز کی جہاں تک تعلق ہے، اس میں مارکیٹنگ، سیلز، لینڈ ایکوزیشن اور مینجمنٹ، یہ سارا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ایکسپرٹ، یعنی الحمدللہ اس پہ میں ہولڈ ہے میرا. سر سیکنڈ کویسچن از دیٹ کہ سلور سٹی کو سٹارٹ ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ سلور سٹی کا جو میں نے پہلا ایگریمنٹ کیا نا، وہ 2017 میں کیا تھا، جو میں نے پرچیزنگ شروع کی، اور نومبر 2017 میں نے اپلائی کر دیا. تو این او سی لینے میں کافی ٹائم لگا. اگر این او سی پہلے مل جاتا تو ہو سکتا ہے اب ہم فارغ ہوئے ہوتے، اس کو ڈیولپ کر کے بیچ چکے ہوتے. لیکن چلیں، جس طرح اللہ کو منظور ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں سلور سٹی کو متعارف ہوئے. لیکن پراپرلی لانچنگ اس کی جو ہوئی ہے نا، وہ دسمبر 2021 میں ہوئی ہے. تو تب سے آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سلور سٹی پوری مارکیٹ پہ سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ. سر ہر کام کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. آپ کی کیا موٹیویشن تھی بیہائنڈ دس سلور سٹی سوسائٹی کو سٹارٹ کرنے کے پیچھے؟ دیکھیں، میری موٹیویشن یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے. تو میں پرووائڈ کرنا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیلٹر فار ایوری شیلٹر لیس پرسن، میرا مقصد یہ ہے. تو اس میں جو ہے نا افورڈیبل ہاؤسنگ کا قائل ہوں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پلاٹ کی قیمت بہت ہم نے کم رکھی ہے، تاکہ جو لوور مڈل کلاس ہے اسے میں اکاموڈیٹ کر سکوں. اور مجھے بہت زیادہ اس بات کا شوق ہے کہ زیادہ سے زیادہ پبلک یہاں ایڈجسٹ ہو سکے، اور ان کو اتنی آسان طریقے سے میں پلاٹ دے سکوں یا گھر بنا کے دے سکوں. یہی میری موٹیویشن ہے الحمدللہ. سر اب آتے ہیں سلور سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی لوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ سے. آپ کے نزدیک سلور سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، اس کی لوکیشن کا فیوچر کیا ہے؟ سلور سٹی کی لوکیشن کا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، تو میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ان ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں ان میں سب سے بہتر لوکیشن سلور سٹی کی ہے. میں آپ کو روٹس بتاتا ہوں. پشاور روڈ سے ہم 11 کلومیٹر پہ بیٹھے ہیں. اگر آپ پشاور روڈ سے I-14 کی طرف جائیں، I-14، I-15، I-16، یعنی پراپر اسلام آباد میں سے اور ڈیولپ ایریے میں سے آپ گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد فارن افیئر سوسائٹی، پھر اپ کنٹری سامنے ہم ہیں گرجا روڈ کے اوپر. اس روٹ سے بھی بہت قریب پڑتی ہے. پھر آپ اگر ٹھلیاں انٹرچینج کی طرف سے آئیں تو ہم موٹر وے سے 4 کلومیٹر پہ بیٹھے ہیں. ایئرپورٹ سے ہم 8 کلومیٹر پہ بیٹھے ہیں. یعنی ہارڈلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 منٹ کی ڈرائیو ہے. سلور سٹی کا جو بھی وہاں رہائشی ہوگا وہ 8 منٹ میں وہ ایئرپورٹ پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہیں جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت. رنگ روڈ ہمارے بالکل قریب سے آ رہی ہے، اور اس کا ٹھلیاں انٹرچینج میں آ کے آخری انٹرچینج ہے ٹھلیاں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں سلور سٹی جیسی لوکیشن ہے ہی کوئی نہیں ہے. ان ڈیولپڈ سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمارے سے کوئی جتنی بھی دیکھ لیں چکری روڈ پہ ہیں یا موٹر وے پہ ہیں، تو وہ ہم سے کوئی 20 کلومیٹر آگے ہے، کوئی 22 کلومیٹر آگے ہے. تو اس
لحاظ سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم بالکل زیرو پوائنٹ پہ بیٹھے ہیں الحمدللہ. یعنی جو ڈیولپ سوسائٹیز ہیں جس طرح ٹاپ سٹی ہے، ممتاز سٹی ہے، وہ تو اب لوگوں کی ریچ سے باہر نکل چکی ہے. تو سلور سٹی واحد سوسائٹی ہے یا اسکیم ہے جس میں ہر جو ہے مڈل کلاس کا آدمی جو ہے وہ اس میں پلاٹ خرید سکتا ہے. تو اس میں فیوچر میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ گورنمنٹ کی ابھی توجہ اس طرف بہت زیادہ ہے. آپ کشمیر ہائی وے پہ جائیں تو جہاں پہ جیل بن رہی ہے وہ میرا خیال ہے ہارڈلی یہ موٹر وے چوک سے 4 کلومیٹر ہے. وہاں سے ایک ڈائریکٹ روڈ نکل رہی ہے، اس کی اپروول ہو چکی ہے. ڈائریکٹ روڈ جو ہے نا وہ I-16 کو جائے گی. تو جس دن وہ بن گئی تو ہماری روٹ یہ سب سے بہتر روٹ ہوگا اور سلور سٹی پہنچنے کے لیے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سلور سٹی کی لوکیشن انتہائی بہترین ہے اور فیوچر میں یہی ایریا ہے. آپ نے رنگ روڈ کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہاں یہ ایک جو ہے نا وہ گیم چینجر روڈ ہے. تو اگر رنگ روڈ گیم چینجر ہے تو سلور سٹی بھی گیم چینجر ہے الحمدللہ انشاءاللہ. میں گرجا روڈ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا جس پہ ہمارا فیس ہے. تو گرجا روڈ پہ ہمارے 2 گیٹ ہیں. ایک گیٹ نمبر 1 جو پہلے تھا وہ پہلے 60 فٹ تھا، اس کو بھی ہم نے مزید خریداری کر کے 165 فٹ ہمارا وہ گیٹ نمبر 1 آ گیا اس کی چوڑائی. اور جو گیٹ نمبر 2 ہے تقریباً گیٹ نمبر 1 سے 1 کلومیٹر آگے، وہ بھی گرجا روڈ کے اوپر ہے. اس کی چوڑائی 450 فٹ ہے گرجا روڈ کے اوپر. تو گرجا روڈ جو ہے وہ پہلے شروع میں جب ہم آئے تھے اس طرف ہمارے ایگریمنٹس ہوئے، ہم نے خریداری کی، اس وقت گرجا روڈ کافی چھوٹی تھی، تنگ تھی، تقریباً 20 فٹ تھی. گو کہ وہ RDA کے ماسٹر پلان میں 110 فٹ ہے چوڑی. وہ جب کبھی بنائیں گے انشاءاللہ وہ 110 فٹ چوڑی بنے گی. لیکن سر دست وہ 20 فٹ تھی جس میں بلیک ٹاپ تقریباً 12 فٹ تھی. لیکن ہم نے اپنی سوسائٹی کی خاطر اس کو اپنے ریسورسز سے بلیک ٹاپ کو ہم نے 22 فٹ کر دیا ہے. دونوں طرف کالر 6 فٹ کے بڑھا کے اس کو جو ہے نا ہم تقریباً 22 فٹ پہ لے گئے ہیں. تو یہ اس طرح ہماری ایکسیس تھلیاں انٹرچینج سے جو ہے نا کافی بہتر ہو گئی ہے. پہلے تو روڈ جو تھی ٹریفک ایک دوسرے کراس نہیں کر سکتی تھی، اب بڑے آسانی سے جو ہے ٹریفک فلو چل رہا ہے. سر شیکسپیئر نے کہا تھا کہ آئی کین گیو یو 100 acres آف سی اگینسٹ 1 acre آف بیرن لینڈ. آپ کے نزدیک ایک زمین کے ٹکڑے کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ نے شیکسپیئر کا حوالہ دیا ہے. ویسے تو انسان کو جب اتارا گیا تو سب سے پہلے اس کو زمین کے اوپر اتارا گیا. یعنی سب سے پہلی نیڈ، سب سے پہلی ضرورت انسان کی زمین ہے. تو زمین کا ٹکڑا ہوگا تو کوئی گھر بنا سکے گا نا. تو اس لیے سمندر جو ہے نا اس میں تو انسان سروائیو ہی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے خشک زمین کا ٹکڑا اسے چاہیے، اسی پہ اس کو اپنی یعنی جس طرح شیکسپیئر نے کہا نا 1 ایکڑ، تو 1 ایکڑ میرے خیال میں ایک فیملی کے لیے کافی ہے. اس میں وہ چاہے 25-50 کا ایک گھر بنا لے، باقی کو وہ ایگریکلچر لینڈ کے طور پہ استعمال کرے، اسی میں سے اپنی وہ روزی کما سکتا ہے، اسی میں سے وہ اسی میں اپنا سر چھپانے کے لیے گھر بنا سکتا ہے. یہ شیکسپیئر کی اس رپورٹ میں نا بہت بڑا فلسفہ موجود ہے. اور یہ وہی فلسفہ ہے جس فلسفے کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ اتارا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے بنیادی ضرورت انسان کی زمین کا ٹکڑا ہے. سر اگر میں بات کروں سلور سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی، تو اس ٹائم سلور سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس کتنی لینڈ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایکسٹینشن اور ایکسپینشن پلان آپ کا کتنا ہے، اور اس کو آپ کس سائٹ پہ مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا تقریباً 1500 کنال جو لینڈ ہے وہ کمپیکٹ ہے. اس کے علاوہ سکیٹرڈ شکل میں بھی ہمارے پاس کچھ پیسز جو ہیں وہ ہماری اونرشپ میں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں 2000 کنال ہماری اونرشپ اس وقت ہے. اور ساتھ ساتھ خریداری ہماری جاری ہے انشاءاللہ. تو جہاں تک ایکسپینشن کا تعلق ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میری خواہش ہے، اور غیر انسان خواہش ہی کر سکتا ہے، اس کو وجود تو اللہ دیتا ہے. میری خواہش ہے کہ ہمارا ایک گیٹ جو ہے نا وہ موٹر وے کے اوپر ہو، 2-3 گیٹ ہمارے گرجا روڈ کے اوپر ہوں، اور ایک گیٹ ہمارا چکری روڈ کے اوپر ہو. اور یہ کوئی ایسا امپاسبل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 10,000 کنال ہمیں جگہ چاہیے. تو میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ایک اور بات میں کہوں کہ جب یہ سوسائٹی سلور سٹی اس طرح، کیونکہ جو یہ ہے نا چکری روڈ، یہ ہم سے ٹوٹل 2 کلومیٹر دور ہے، تو 2 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. تو ہم وہاں تک ایکسپینڈ کریں گے، اس طرف ہم موٹر وے کی طرف ایکسپینڈ کریں گے. اور اس طرح ایک یہ سوسائٹی اس ریجن کی مجھے امید ہے انشاءاللہ سب سے بہتر، سب سے بڑی سوسائٹی بنے گی انشاءاللہ تعالی. سر، ہم سب نے دیکھا کہ سلور سٹی ہاؤسنگ اسکیم نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی. جس دن اس سوسائٹی کی بکنگ کلوز ہوئی، اس سے نیکسٹ ڈے یہ سوسائٹی پروفٹ میں تھی. آپ کے نزدیک اس سوسائٹی میں ایسی کیا یونیک چیز ہے، باقی سوسائٹی سے کمپیئر کریں ہم، کہ اس چیز میں ایسی کیا یونیک چیز ہے جس نے اس سوسائٹی کو اتنا سکسیسفل بنایا؟ دیکھیے، میں نے جس طرح پہلے بتایا ہے، سب سے یونیک چیز ویسے لوکیشن ہی ہوتی ہے. لوکیشن سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں، یعنی ہر طرف سے اپروچیبل ہو، اور ریٹ وائز جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے افورڈیبل ہو. تو ہم نے شروع میں جب اپنا لانچنگ کی ہے تو ریٹ میں نے پوری مارکیٹ کو جب اسٹڈی کیا، کوئی 35 لاکھ کا بیچ رہا ہے 5 مرلے کا پلاٹ، کوئی جو ہے 25 کا 27 کا بیچ رہا ہے. ہمارے پڑوس میں ہی جو ہے نا اتنا زیادہ ریٹ تھا، لیکن میں نے ایسا ریٹ رکھا 20 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا میں نے پلاٹ رکھا، جو ہر جو ہے نا بندے کے لیے افورڈیبل تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی یونیک چیز ہے ہماری. اور اس کے علاوہ ٹرسٹ لیول، الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کر کے NOC حاصل کیا. NOC ایک بہت جو ہے نا وہ ہے جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو جس سوسائٹی کے پاس NOC نہیں ہوگا، کیا اس پہ لوگوں نے ٹرسٹ کرنا ہے؟ تو اس لیے یہ یونیک تو نہیں ہے، یہ تو نیڈ ہے، کسی کو بھی لانچ کرنے کے لیے NOC کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اور وہ لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو پروگرام ہے انشاءاللہ ڈیولپمنٹ جس طرح کی ہم کر رہے ہیں، وہ بھی مجھے امید ہے کہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوگی، یونیک ہوگی ڈیزائننگ، کیونکہ ہمارے جو ڈیولپر ہیں وہ بھی ایک بڑا نون فگر ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب مارکیٹ میں گئیں تو لوگوں کو لگا کہ یہ بہتر ہے، تو الحمدللہ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. سر، ہمارے بہت سارے کلائنٹس جو ہیں سلور سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کوئی ڈیولپمنٹ اپڈیٹس دینا چاہیں. پہلا جو ہم نے سائز نکالا ہے، پلاٹ کا جو چنک نکالا ہے، وہ ہم نے 5 مرلے 10 مرلے اور 1 کنال کا نکالا ہے. تو اب انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم نے 3.5 مرلہ پلاٹ سائز کی بات کر رہا ہوں، 3.5 مرلہ اور 7 مرلہ اور 40-80 کا، یہ ہم پلاٹ 12 مرلے جسے کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ نکالیں گے. اس کے علاوہ شاید اس سے پہلے میں نا ولاز کی طرف جاؤں، یعنی ہمارے پاس لینڈ موجود ہے جو ابھی وہ فلی ڈیولپ تو نہیں ہے، لیکن ود ان 1 منتھ انشاءاللہ وہ فلی ڈیولپ ہو جائے گی. وہاں روڈز وغیرہ بننا شروع ہو گئے. ولاز لانچ کریں گے، اور اپارٹمنٹس سے ہم کہیں گے سلور منی اپارٹمنٹس یا سلور اکانومی اپارٹمنٹس. یہ ایک نئی چیز انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. میرے جو ہے نا وہ میری ریسرچ کے مطابق ظاہر ہے ہمارا جو آڈینس ہے زیادہ مہنگا پلاٹ، زیادہ مہنگا مکان افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہم اپارٹمنٹس لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت کامیاب ہوگا. تو
دیکھیں میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں ہر جو ہے نا بندہ جو شیلٹر لیس ہے اس کو شیلٹر پرووائڈ کروں. انشاءاللہ اسی کی کوشش ہے, پلاٹنگ بھی اسی کے لیے ہو رہی ہے, ولاز بھی اسی سلسلے میں انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ ہائی رائز بلڈنگز کے لیے ہم نے جگہ اسپیس چھوڑی ہوئی ہے, ہائی رائز بلڈنگز بھی لے کے آئیں گے. اور کچھ جو ہے نا وہ کوئی اور بھی اگر کوئی ڈفرینٹ قسم کا لے آئے ہمارے پاس آئیڈیا, مثلا ایک تو میں نے یہ بتایا نا اپارٹمنٹس, منی اپارٹمنٹ, بڑے اپارٹمنٹس بھی ہم بنائیں گے جو باؤنڈیڈ ہوں گے, اور وہ اس کے اندر ہی ساری ایک کمیونٹی جو ہے نا ہم نے انشاءاللہ ڈیولپ کرنی ہے. ہم تو شروع سے ایک کمیونٹی کے قائل ہیں, تو اس کو لے کے آئیں گے. آپ نے ڈیولپمنٹ کے بارے میں پوچھا. ڈیولپمنٹ تو آپ میرا خیال ہے کبھی سائٹ وزٹ کریں, آپ کو نظر آ جائے گی. ہماری اس وقت ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے جاری ہے. روڈز کا جہاں تک تعلق ہے, یہ انشاءاللہ تعالی پرائم جو ہمارا جو پرائم زون ہے اس کی روڈز عید سے پہلے انشاءاللہ کارپیٹڈ ہو جائیں گے. اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا فیز 1 ہے, جو پہلا پرانا فیز ہے, اس میں اے بی سی جو سیکٹر ہیں یا بلاک ہیں, اس میں سیوریج کا کام بی میں تو بالکل مکمل ہو چکا ہے. کل سے سی میں شروع ہو جائے گا, سیوریج مکمل ہو جائے گا. اسی طرح اے میں. تو مجھے امید یہ ہے انشاءاللہ کہ میں جس طرح میں نے پہلے ایونٹ میں جو سرینا میں ہمارا ایونٹ ہوا تھا, اس میں میں نے ایک چیز کا اعادہ کیا تھا کہ میں 2022 میں انشاءاللہ تعالی پوزیشن دوں گا اے بی سی کا. تو الحمدللہ ہماری جو ڈیولپمنٹ کی سپیڈ ہے وہ اسی طرح ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی دسمبر کے بجائے نومبر میں نے پوزیشن دینا شروع کر دینا ہے. اسی طرح ہم نے جو ہمارے فیز 1 میں جو مسجد ہے اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے, ہم نے ایڈوانس بھی ریلیز کر دیا ہے. تو وہ کل یا پرسوں 2-3 دن میں ہی اس کی اناگوریشن ہوگی, مسجد کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. 1-2 پلازا انشاءاللہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم بنائیں, تو وہ بھی شروع ہو جائیں گے. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی مجھے امید ہے کہ جولائی میں اچھی خاصی آپ کو نظر آئے گی. تو باقی جو ڈیولپمنٹ ہمارے ذمے ہیں, ہم نے بجلی دینی ہوتی ہے, گیس دینی ہوتی ہے, اور واٹر سپلائی. اس کے لیے واٹر سپلائی کے لیے ہمارا ٹیوب ویل کا 2 جو ہے نا وہ کنویں ٹیوب ویل لگ چکے ہیں الحمدللہ, بہت پانی نکلا ہے. تو وہی جگہ ہم نے مختص کی ہے اس کے لیے, اور جو ٹینک وغیرہ بنانے, واٹر سپلائی کا سسٹم بھی دے رہے ہیں. بجلی کی مجھے امید ہے انشاءاللہ 15 جولائی سے پہلے ہماری اپروول آ جائے گی اور بجلی ہمارے لگنا شروع ہو جائے گی. تو فی الحال جتنی ہمارے پاس لینڈ ہے یا جو ہمارا ایل او پی ہے, اس کے لیے ہمیں ابھی گریڈ اسٹیشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو جب بعد میں ایکسپینڈ کریں گے تو جب اس لیول پہ جائیں گے گریڈ اسٹیشن بھی منظور ہو جائے گا. فی الحال ہم نے گورنمنٹ کا گریڈ اسٹیشن, جو میری ڈیزائن بک جو سبمٹ ہوئی ہے اپروول کے لیے, وہ چکری روڈ پہ ایک گریڈ اسٹیشن ہے گورنمنٹ کا, وہاں سے ہمیں 3 فیڈر انشاءاللہ اپروو ہو جائیں گے, اور جولائی میں ہماری بجلی لگنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو بجلی بنیادی ضرورت ہوتی ہے, جو ہی بجلی آئی تو پھر آپ دیکھیں گے کنسٹرکشن بڑی تیزی سے وہاں پر شروع ہو جائے گی. اسی طرح گیس کی میں نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہوئی ہے, تو گیس کی بھی اپروول مجھے امید ہے کہ 3 سے 4 ماہ میں انشاءاللہ تعالی اس کی اپروول آ جائے گی. تو اس طرح آل امینٹیز میرا خیال ہے ہمارے بالکل فیچر قریب میں ہی ہونے والی ہیں. تو پھر کیا رہ جاتا ہے, ہم تو پھر لوگوں کو دعوت دیں گے, آئیں جناب گھر بنائیں اور رہنا شروع کر دیں انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ میری کوشش یہ ہے کہ میں کسی یونیورسٹی وغیرہ کو یہاں سپیس دوں, تو یونیورسٹی بھی بنے. تو 1-2 پارٹیاں جو تھیں وہ اس میں انٹرسٹڈ تھیں, تو انشاءاللہ وہ بھی کرنا ہے. یعنی ہماری جو سوسائٹی ہے انشاءاللہ سیلف وہ سسٹینیبل ہوگی. ہر چیز اس میں مارکیٹ
اور رہنے کے لیے ہر قسم کی سہولت انشاءاللہ تعالی۔ سر لاسٹ کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جو ہر کوئی آپ سے جاننا چاہ رہا ہے کہ نیکسٹ سلور سٹی کیا چیز لانچ کر رہی ہے، کس ٹائم پہ لانچ کر رہی ہے، اور نیو ریٹس کے حوالے سے آپ اگر کچھ بتانا چاہیں ہمارے ویورز کو تو سر بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ ہمارا ہارٹیکلچر باقاعدہ ہم نے ہائر کی ہے ٹیم، انہوں نے پوری پلاننگ کر لی ہے، تو 2-3 دن میں ہماری جو پلانٹس بڑے پلانٹس ہیں وہ آنے والے ہیں، وہ ساتھ ساتھ وہ بھی شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میاں واقعی فارسٹ کا کنسیپٹ ہم نے شروع میں دیا تھا، انشاءاللہ اس کے بھی اوپر بھی کام ہو رہا ہے، تو وہ بھی ہم انٹروڈیوس کرائیں گے، تو جس کے آپ کو فوائد کا تو پتہ ہی ہوگا، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آکسیجن جتنی وہاں نیڈ ہوتی ہے، وہ یہ پودا ایسا ہے کہ اس سے جو ہے نا رات کو بھی آکسیجن نکلتی ہے، یعنی عام پودے عام درخت جو ہوتے ہیں اس میں صبح دن کو وہ آکسیجن دیتے ہیں، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ، لیکن یہ ایسا پودا ہے کہ یہ ہماری نیڈ جو ہے نا اس کی انشاءاللہ پوری آبادی کی وہ پوری کرے گا۔ اس کے علاوہ کمیونٹی سینٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بنائیں گے، مال شال بنیں گے انشاءاللہ، وہ جوں آگے آبادی بڑھتی جائے گی تو جتنی بھی یہ چیزیں کمیونٹی کے لیے ضرورت ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ، پارک ہم بنا رہے ہیں، اسی طرح کئی فیچرز ہم ایسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جو دوسری سوسائٹیوں میں نہیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں انشاءاللہ اس کو ایک مثالی جو ہے نا وہ اسکیم، مثالی رہائشی پروگرام بنا دوں انشاءاللہ تعالی۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے سلور سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے سی ای او محمد اقبال صاحب سے بہت طویل انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے ہمارے کویسچنس کا بہت بریفلی جواب دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کچھ جاننا چاہ رہے ہوں تو ہمارے سوشل میڈیا لنکس پہ آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں، یا جو آپ کو اسکرین پہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔